بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہماری سوال جواب کی جو اتوار کی محفلیں چل رہی ہیں، جس میں مشترکہ سوالات کے مختصر جوابات دیے جاتے ہیں، یہ اس کا سیشن نمبر 51 ہے۔ آج بھی کئی سوالات ہیں، ہم ترتیب وار سوالات پھر ان کے جوابات عرض کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جناب انیس الرحمن بستوی صاحب کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے مدرسے میں جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد مدرسے میں ہی طلبہ تلاوت کرتے ہیں اور ہفتہ بھر کے مرحومین کے نام ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میرے فلاں کا اور میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ایصال ثواب کرا دیجیے گا، اور مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے پیسے دیتے ہیں کہ مدرسے میں کھانا بنوا لیجیے گا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس پیسے کو مدرسے میں لینا درست ہے، اور اگر درست ہے تو کیا اس سے بنے کھانے کو اساتذہ، طلبہ سب کھا سکتے ہیں؟ دراصل مجھے تشویش ہوتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند مروجہ قرآن خوانی اور اس کی دعوت کو منع کرتا ہے، تو کیا ہمارے مدرسے کا معمول بھی مروجہ قرآن خوانی کے زمرے میں آئے گا؟ اگر مروجہ ہے تو اس کو غیر مروج میں کیسے تبدیل کریں؟ اسی طرح جو پیسے ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں اس کو کیا کریں؟ اگر نہیں لینا ہے تو لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ سمجھانے کے لیے 2-4 جملے لکھ کر بھیج دیں تاکہ لوگوں کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اگر یہ پیسے صحیح نہیں تھے تو اب تک کی جو اس طرح کے پیسوں سے کھانے بنوائے گئے ہیں اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ بینو توجروں۔ اہم سوال ہے۔ مدارس میں چونکہ قرآن پڑھنے والے طلبہ آسانی کے ساتھ مدارس میں میسر ہوتے ہیں اور لوگ قرآن خوانی کے ذریعے سے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی ایک ذریعہ ہے۔ مختلف ذرائع ہیں ایصال ثواب کے، صدقہ کرنا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اور صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی تعمیر کرا دی، کوئی ہیڈ پمپ لگوا دیا، کوئی اور سبیل لگوا دی۔ تو ایصال ثواب قرآن خوانی کے ذریعے بھی درست ہے، لیکن اجتماعی قرآن خوانی جو تداعی کے ساتھ ہو، یعنی باقاعدہ اعلان و پروگرام ہو اور کوئی مجمع ہو، دعوت ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے شریعت میں ایک ایجاد کردہ بات ہوگی۔ لیکن گھر کے اگر افراد بیٹھ کر کے آپس میں کہیں کہ چلو بیٹھو بھائی، ابا کے لیے ایصال ثواب کر لیا جائے، تو اس کو تداعی میں شمار نہیں کرتے۔ مدرسے میں جو طلبہ کو جوڑا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ گھر کے افراد کو مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو ترغیب دے دی جائے کہ بھائی ابا کو ایصال ثواب کر لیا جائے، بھائی کو ایصال ثواب کر لیا جائے جو مرحوم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی مدرسے میں اگر کچھ لوگوں کے نام جو ہفتے بھر آتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ اس میں باہر سے تو آپ کسی کو بلا نہیں رہے ہیں، مدرسے کے طلبہ کو ہی متوجہ کر رہے ہیں، اور پڑھائی کا نقصان نہ ہو اس لیے آپ نے جمعہ کا دن تجویز کر لیا کہ اس دن تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس دن جو ہے طلبہ اس عمل کے لیے فارغ ہوں گے اور ایصال ثواب کر لیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو مدرسوں میں بعض جگہ لوگ آتے ہیں شہروں میں، ہمارے یہاں مدرسے میں بھی کہ بھائی کتنے کلام پاک ہو گئے ہم کو دے دیجئے، تو یہ تو ایک جھوٹ بولنے پر وہ مجبور کرتے ہیں خام خواہ، اس لیے کہ ان سے بھی یہی ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں ہم گنتے نہیں ہیں، ہم سب کو جمع کر لیا جاتا ہے اور طلبہ جو ہے دعا کر لیتے ہیں، آپ کے مرحوم کی بھی لیے ایصال ثواب کر دیا جائے گا۔ تو آپ کا یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور یہ بدعت مروجہ میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بدعت مروجہ میں باضابطہ تداعی ہو، اس کو مقصد سمجھ کر کیا جائے، اور اس کو جو ہے اس میں جو خرابیاں ہیں کہ جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں ہماری ایک آدھ ویڈیو بھی ہے جدید مسائل میں کہ اجتماعی قرآن خوانی غلط یا صحیح، اس کو آپ دیکھ لیں گے، ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا نمبر دیا جائے گا، تو اس کو آپ دیکھ لیں گے، اس میں بھی کچھ روشنی پڑ جائے گی۔ باقی آپ نے جو فرمایا کہ اس میں لوگ پیسے بھی دے جاتے ہیں کہ غریبوں کے بچوں کو کھلا دیجیے گا، تو ایصال ثواب کا معاوضہ لینا یہ تو ناجائز ہے، اور عوض کے ساتھ جو ایصال ثواب کیا جائے گا تو یہ چونکہ معاوضہ عبادت کا معاوضہ ہوگا جو کہ ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے عوض تو لینا درست نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کہیں کہ ہم عوض نہیں لیتے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم عوض نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہے طلبہ کی الگ سے خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی طلبہ کی یہ الگ ایصال ثواب ہے، قرآن خوانی الگ ایصال ثواب ہے، طلبہ کو خدمت کریں، مٹھائی کھلائیں، کھانا کھلائیں، کچھ اور چیزیں دیں، تو یہ تو الگ ایصال ثواب ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ یہ الگ کسی وقت کر لیجیے گا تو وہ جب اس کی نیت درست ہو جائے گی اور وہ اپنے پیسے کو ایصال ثواب کے لیے الگ دے رہا ہوگا، بطور عوض کے نہیں دے رہا ہوگا، تو وہ بھی درست ہوگا۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا سائن بورڈ بنا کر کے اس میں ہدایات لکھ دیں، ہدایات برائے ایصال ثواب۔ ہم نے اپنے یہاں بھی کیا تھا، وہ بورڈ لگا رہا، پھر وہ ضائع ہو گیا، تو اس میں ہدایات برائے ایصال ثواب میں آپ اس میں چند ہدایات لکھ دیں۔ نمبر 1 کہ ایصال ثواب کے لیے طلبہ کو الگ سے فارغ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو طلبہ پڑھتے ہیں اسی کو بخشوا دیا جاتا ہے، اور جو ہے مرحومین کا نام یہاں لکھوا دیں، اور اس کے بعد حسب موقع طلبہ ایصال ثواب کر کے آپ کے مرحومین کو بخش دیں گے۔ اسی طرح تیسری نمبر پہ ہدایات پہ لکھ دیں کہ ایصال ثواب کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، ایصال ثواب کا عوض لینا دینا ناجائز ہے، لہذا ایصال ثواب کے موقع پر یا قرآن خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کے موقع پر کسی قسم کا معاوضہ یا کسی قسم کی اجرت دینے کی کوشش نہ کریں، وہ درست نہیں ہوگا۔ الگ سے اگر آپ اس طلبہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے آپ جو ہے رقم دیں، اور وہ رقم مرحوم کے مال سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مرحوم کا مال اب وارثین کا حق ہے، لہذا مرحوم کے مال کو سے ایصال ثواب کرنا درست نہیں ہوگا، الا یہ کہ انہوں نے وصیت کی ہو۔ تو بہرحال اگر مرحوم کے مال سے نہ کریں، اپنے پاس سے کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے کریں، اس کو ایصال ثواب جو قرآن خوانی کے لیے طریقے پر ہو رہا ہے اس موقع پر نہ دیں۔ اس انداز سے کچھ ہدایات لکھ دیں اور زبانی مسائل علماء سے معلوم کر لیں، تو اس طرح اگر ایصال ثواب کریں گے اور اس طرح بورڈ لکھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ باقی اب تک جو لینا دینا ہوا تو اب اس میں چونکہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کی کیا نیت رہی ہوگی جنہوں نے ایصال ثواب کے موقع پر پیسے دیے تھے۔ بہرحال پیسے اس طرح عمومیت کے ساتھ نہ قبول کیا کریں، بلکہ ان سے جرح کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، نیت سلامت نظر آئے تو لے لیں، اور اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہے تو کہتے ہیں نہیں ایصال ثواب ہو جائے گا، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، اگر کسی موقع پر آپ کو بچوں کی خدمت کرنا ہے تو الگ سے آپ پیسے دیجیے گا۔ اس انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ قباحتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ خلاصہ ہے جو ہمارے اکابرین کے دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اجتماعی قرآن خوانی بہی معنی ہوتی ہے کہ طلبہ کو اعلان کر دیا گیا کہ بھائی ایصال ثواب کر لیں، طلبہ جمع ہو گئے ایک جگہ۔ تو جیسے گھر کے افراد مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، یہ تداعی میں اس لیے شامل نہیں ہے کہ جیسے گھر کے افراد کو متوجہ کر دیا جاتا ہے، اس کو تداعی نہیں سمجھا جاتا، اسی مدرسہ بھی ایک کنبہ ہے، گھر ہے، اس کے طلبہ کو متوجہ کر دیا گیا، تو یہ اجتماعی قرآن خوانی کی جو خرابیاں ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ اگلا سوال جناب محمد سفیان صاحب کا ہے، انہوں نے کاروبار کے متعلق آڈیو میں سوال کیا ہے۔ ان کی آڈیو کو میرے ذہن میں نہیں رہی، ان کی آڈیو میں کیا سوال تھا، ان کی آڈیو سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اقبال صاحب سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے کاروبار کے لیے اپنے والد صاحب سے پیسے لیے، اب وہ ادھار کی شکل میں لیے شاید، کہ مطلب کہ ابا ہم کو پیسے دے دو، ہمارا کاروبار چل جائے گا، ہم آپ کو بعد میں واپس کر دیں گے۔ اب ان کے والد صاحب نے اس کو پیسے دے دیے، مطلب لاکھ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ جو بھی اس نے ادھار دے دیے۔ اب مثلاً پیسے واپس لوٹانے سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا ہے تو کیا بعد میں وہ پیسے اس کے اوپر قرض رہ گئے یا وہ والد صاحب کی طرف سے معاف ہو گئے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا اور وہ رقم آپ نے والد صاحب سے، جس نے بھی والد صاحب سے بطور قرض لی تھی، تو وہ تو والد صاحب کا ترکہ بن جائے گی، جس میں سارے وارثوں کا حق ہوگا۔ جس نے والد صاحب سے بطور قرض کے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ جو بھی لیے تھے، تو والد صاحب کو چونکہ واپس کرنا تھے، اب والد صاحب نہیں رہے تو والد صاحب کو واپس اب بھی کرنے ہوں گے۔ واپس کرنے کے معنی یہ ہے کہ والد صاحب کے ترکے اور میراث میں وہ رقم مانی جائے گی، اور اس میں اس کا بھی حق ہوگا جس نے قرض لیا ہے، چونکہ وہ بھی اولاد میں ہے۔ تو اس طریقے سے اس رقم کو بطور میراث کے سارے وارثوں میں جو بھی وارث ہیں، جتنے بھی لڑکے لڑکیاں والدہ ہیں، سب کا اس میں حق ہوگا، سب کا حصہ معلوم کر کے سب کو وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اگلا سوال جناب محمد عیان صاحب کا ہے۔ سلام کے بعد پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام محمد عیان ہے اور میں دموہ MP سے ہوں، میرے چند سوالات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ حاضر ہی ہیں جواب کے لیے۔
ان کا پہلا سوال ہے غیر مسلم دوست سے کیا یہ انگریزی لفظ ہے پرائز دا لارڈ، اچھا یہ جو غیر مسلم عیسائی عام طریقے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں پریز دا لارڈ، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات میں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، سلامتی کی دعا دیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور غیر مسلم سے بھی سلام کرنے کی گنجائش ہے، لہذا آپ اپنے غیر مسلم دوست سے سلام بھائی سلام اس طرح کر لیا کریں. اور یہ چونکہ ان کا مذہبی لفظ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حالانکہ بظاہر اس کے معنی یہی ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح کے لفظ بولیں تو آپ اس سے خدا اللہ تعالیٰ مراد لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ معنی مراد نہ لیں جو عیسائی لیا کرتے ہیں، ورنہ جو ہے عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو ہے مریم کو، اور یعنی وہ ایک خدا کے قائل نہیں ہے، لہذا اس سے توحید کی خلاف ورزی لازم آتی ہے. تو اس طرح کے لفظ بولنے سے جس میں دونوں طرح کے معنی نکل لے ہو پرہیز کرنا چاہیے. آپ کا دوسرا سوال ہے اپنے دوستوں کو اسلام کی دعوت کیسے دینا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان سے مذاکرہ کریں کہ بھائی آپ کے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، آپ کے دین میں یہ ہے، ہمارے دین میں یہ ہے، ہمارے دین کے اندر یہ حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ چیزیں آئی ہے. اب دوسرے کے علم میں آ گئی، اس کو آپ اپیل کے انداز میں کہیں قبول کرنا چاہے گا قبول کرے گا. اور اسلام میں قانون میں جمہوریت میں یہ آزادی ہے کہ ہر ایک اپنے خیالات کو شیئر کر سکتا ہے. تو آپ اسلامی چیزوں کو شیئر کریں، کسی کو قبول کرنا ہے قبول کرے گا، قبول نہیں کرنا ہے قبول نہیں کرے گا. اسلام میں ویسے بھی کہا گیا لا اکراہ فی الدین. آپ کا تیسرا سوال ہے تبلیغ کرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوابی کہ تبلیغ کرنے کا اصل مطلب تبلیغ کرنا ہوتا ہے، یہ یعنی دینی حق کو پہنچانا. تو تبلیغ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ دین حق لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے اور دین حق لوگوں تک پہنچ جائے. اب وہ قبول کرنا نہ کرنا، ہدایت پہ آنا نہ آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کس کو توفیق ہے کس کو نہیں ہے. اگلا سوال جناب محمد سعد کرنیل گنج کانپور، ان کے بھی چند مسائل ہیں. مسئلہ نمبر 1 کہتے اگر فرض نماز میں دیر سے پہنچے اور 2 رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ لیا دھوکے سے، اور آدھی اتحیات پڑھ لیا لیکن پھر یاد آ گیا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب چھوٹی ہوئی رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کی جگہ قیام کی حالت میں اتحیات پڑھی تو اس سے سجدہ سہو لازم آ گیا، اور سجدہ سہو آپ کر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز لوٹانا ہوگی. انہی کا دوسرا سوال ہے اگر روڈ پر چلتے ہوئے یا بازار وغیرہ میں کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی تو کیا اس پر گناہ پڑے گا؟ بھائی نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لی، یہی تو حکم ہے، اور ورنہ کیا کریں گے آپ؟ بھائی شریعت میں یہی تو کہا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل اولا و علیک الثانیہ، پہلی نظر جو تمہاری اچانک پڑی یہ تیرے لیے معاف ہے، اور تیرے پر وبال بنے گی اگر دوبارہ نظر ڈالی یا دیر تک گھورتے رہے نظر باقی رکھی. تو جب نظر پڑی اور فوراً ہٹا لی تو یہی تو حکم ہی ہے، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے. لہذا اس پر گناہ کیوں پڑے گا؟ اس پر تو ثواب ملے گا اس بات پر کہ آپ نے نامحرم سے نظر ہٹا لی، آپ نے اپنے کو بچانے کی کوشش کی. انہی کا اگلا سوال ہے حضرت آپ نے نمبر 3 حضرت جیسے آپ نے بتلایا لاسٹ والا جواب، میں 1000 درود شریف روز پڑھتا ہوں تو میں نماز کے بعد فارغ ہو کر وضو سے بھی ہوتا ہوں اس لیے پڑھ لیتا ہوں، 1 یا 2 تسبیح نماز کے بعد ایسا کرتا ہوں تو عشاء تک پوری ہو جاتی ہے. میرا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ 1000 پوری کر لوں. حضرت سمجھا دیجئے ایک بار اور. ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق سے نوازا ہے، 1000 مرتبہ درود روزانہ آپ پڑھ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کی توفیق دے. اور درود کا ذکر کا ادب یہی ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو اور وقت فارغ کر کے اہتمام سے پڑھا جائے. تو ماشاءاللہ آپ یہ بھی کر لے رہے ہیں، آپ نماز کے بعد جتنا ہوتا پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کی اور ہدایت کی جائے. بس یہ ہے کہ چونکہ پابندی اس کی نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، قیام کی حالت میں ہو یا بیٹھے کی حالت میں ہو، درود شریف آپ زیادہ زیادہ پڑھیں. 1000 مرتبہ پورے کرنے کے لیے اگر یکسوئی نہ ہو تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی
اس عدد کو پورا کر لیں گے، اور عدد کوئی مقصود نہیں ہے، کم بیش بھی ہو جائے اور اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس لیے بہتر ہے آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ اگلا سوال جناب عبدالسمیع صاحب، عبدالسمیع ثانی کانپور، سلام کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مغرب کے وقت گھر کی یا روم کی لائٹ آن کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے ضرورت پر ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں کی کہ شام ہو جائے تو چراغ ضرور جلایا جائے۔ آپ کوئی جو ہے چراغ نہ جلانے کا تقاضا ہے تو نہ جلائیں، جلانے کا تقاضا ہے جلا لیں، اور اسی طریقے سے رات میں چراغ جلتا نہ چھوڑا جائے، یہ ضرور ہدایت کی گئی ہے کہ بعض دفعہ حشرات الارض، چوہے اور چھچوندر وغیرہ فیتے کو ادھر سے ادھر کر دیں، آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے، تو جو چراغ کا فیتا ہے، تو اس لیے جو ہے چراغ جلانا ضروری نہیں، البتہ چراغ جلتا چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب محمد اسرار صاحب، جوہی لال کالونی کانپور، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں دہیج لینا اور دینا کیسا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دوسرے صحابہ سے مال لیا تھا دہیج کے لیے۔ اسلام میں دہیج لینا اور دینا، اگر دہیج قرض لے کر کے دیا جائے تو یہ لینا دینا ناجائز ہے۔ دہیج جو ہے دکھلاوے کے طور پر دیا جائے، نمائش کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ سجا کر کے، جیسا کہ دیہاتوں میں اور بہت سی جگہ کرتے ہیں، سجا دیتے ہیں، پھر دکھلا کر کے اس کو پیک کرا کے دیتے ہیں، یہ اس طرح جو ہے دہیج لینا دینا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے مطالبہ کرنا لڑکے کی طرف سے جہیز کا، پھر لینا دینا ہو تو یہ ناجائز ہے، بلکہ بس جائز یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے مطالبہ نہیں، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں، قرضہ نہیں، نمائش نہیں، پھر لڑکی کے باپ خوشی سے کچھ لڑکی کے لیے ہدیہ تحفہ انتظام کر کے کہ وہ رخصت ہو رہی ہے، یوں کسی مہمان کو ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، یہ تو اپنی اولاد بھی ہے، لہذا اس کو کچھ جہیز میں ہدیہ تحفے کے طور پر کچھ سامان، اس کی ضرورت کی چیزیں اس کے ساتھ کر دی جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام داماد بنے تھے، تو ان کو رخصت کرتے وقت کچھ چیزیں دی تھیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب، جو بڑی بیٹی تھی نبی کریم علیہ السلام کی، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ان کو جو ہے ہبہ کیا تھا، تحفے میں دیا تھا، جو بعد میں غزوہ بدر میں شوہر کو رہائی کے لیے واقعہ ہے لمبا۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں، تو اگر کسی صحابی نے بہت ضروری چیزوں کے انتظام کے لیے کوئی قرض کسی سے لیا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا ہے۔ قرض جہیز جو مروت جہیز ہے، ایک لمبی چوڑی جو ایک فہرست ہوتی ہے، اس کو دینے کے لیے جو قرض لیا جائے گا وہ ناجائز ہے۔ اگلا سوال جناب صادق شمسی صاحب، کہتے ہیں بچوں کے اسکول کی آئی ڈی کارڈ جو پرانے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیسے ہٹائیں؟ کیونکہ اس میں محمد لکھا ہوتا ہے، بچوں کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک سوال یہ بھی ہے، اردو عربی کی بکس یعنی دینی کتابیں ہیں اور بہت ساری ہیں اور بہت وہ ضعیف ہو گئی ہیں، اس کو ہم کیسے ہٹائیں؟ اس میں اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہے، بے ادبی ہوگی، اس لیے سیل بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو بیچ کر نہیں کر سکتے ردی میں، اس کا کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس کوئی دائیں کہیں دور میں ایک محلے میں یا کہیں آس پاس کنواں ہو جس میں پانی اب نہیں نکالا جاتا ہے، کنویں سب ختم ہی ہو رہے ہیں، تو اس کنویں میں ڈال دیں، یا پھر جو ہے ندی نالے ردی میں وہاں پر جو ہے گنگا جمنا میں بہا دیں۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو کہیں قبرستان میں دفن کر دیں۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو قرآن کے علاوہ چیزوں کو راکھ کر کے، ان کو چھوٹی چیز ہو جائے گی، راکھ کر کے پھر کہیں بھی ڈال دیں اس کو۔ اس لیے جو ہے احترام، یعنی اپنی اصلی شکل میں لکھی ہوئی حالت میں تو اس کو کہیں بھی ڈالیں گے، ادھر ادھر پھینکیں گے کوڑے میں تو بے ادبی ہوگی، اس سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو آپ کاٹ دیں، مثلا کہیں پر پوری ٹاپ جو ہے ایک مضمون ہے، اس مضمون میں بیچ میں ایک آدھ جگہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے تو اس کو قینچی سے کاٹ لیں، اس کو پھر گملے وغیرہ میں ڈال دیں۔ تو اس طریقے سے اس کی حفاظت تھوڑی بہت کرنی ہی پڑے گی، جس طرح آسانی ہو ویسا کر لیں۔ اگلا سوال سدرا صاحبہ کا ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کو وہم کی بیماری ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت پر لگے نہ کہ فضول باتوں پر۔ آپ کو وہم کی بیماری کیا ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر اسی کو آپ وہم کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت پر لگے نہ کہ فضول باتوں پر، تو یہ تو وہم نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت
فکر و عمل کی توفیق کی بات ہے، اس کو تو مانگا گیا اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من جعل الہموم ہمت واحدہ ہم الآخرہ ہم اللہ، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے غموں سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا زیادہ زیادہ وقت عبادت پر لگے، فضول باتوں پر نہ لگے، تو یہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے آپ کو۔ اگر یہ توفیق مل گئی ہے تو خوش ہوں اور اس کو باقی رکھنے کی اللہ سے دعا کریں۔ اگلا سوال محمد مجیب صاحب فتح پور کا ہے، کہتے ہیں حضرت میری بہن کی شادی 2017 میں ہوئی تھی، جو 1 یا 2 مہینے اپنے سسرال میں رہی تھی اور اپنے گھر آ گئی تھی، پھر تمام بات ہوئی اور ان لوگوں نے پہلے کیس کر دیا، جب سے اب تک کیس چل رہا ہے، اور اسی بیچ میں انہوں نے کورٹ کی کوئی نوٹس بھیجی تھی جو طلاق کی تھی، لیکن ہم لوگوں نے نوٹس نہیں لی، لیکن دوسرے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ طلاق کی نوٹس تھی اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کورٹ سے طلاق لے لی ہے، لہذا میری طلاق ہو گئی ہے۔ اور حضرت اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور کیس بھی چل رہا ہے، تو حضرت ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ انہوں نے تو کر لی ہے لیکن ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں، کیونکہ حضرت لڑکی کی عمر کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ حضرت بہن ہماری عالم بھی ہے، جامعہ عائشہ سے فارغ ہے، حضرت آپ ذرا غور و فکر کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں اگر ہو سکے۔ حضرت اگر اس مسئلے میں کوئی گنجائش ہو تو ہم آپ سے ملیں اور پھر آپ سے بتائیں گے کہ کس وجہ سے بہن کو اپنے سسرال نہیں بھیجا۔ تمام ساری باتیں ہیں حضرت، ہم نے آپ سے مسئلے کے اعتبار سے کچھ باتیں بتا دی ہیں۔ آپ حضرات نے جو تفصیل بھیجی ہے اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی وقت ملاقات کر لیں تو آپ سے مذاکرہ کرنے کے بعد کوئی حل نکالا جائے۔ بظاہر یہی ہے کہ انہوں نے طلاق بھی دے دی ہے، نکاح بھی کر لیا ہے اور بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، تو آپ ایک مرتبہ سنجیدگی سے جا کے ان سے ملاقات کریں، پوچھ لیں کہ آپ نے طلاق دے دی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، تو ٹھیک ہے آپ آئیں اور اب اپنی بہن کے لیے دوسرے رشتے کی تیاری کریں اور عمر نکل جائے گی۔ کورٹ میں کیس میں جو کون جیتتا کون ہارتا، وہاں جیتا ہوا بھی ہارا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اور یہ شرعی مسئلہ ہے، اس بنا پر صلح صفائی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو ختم کرا لیں اور مستقبل کو دیکھیں، پرانے جھگڑوں کو ختم کر لیں۔ باقی کسی وقت ملاقات جب آپ کریں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ اگلا سوال جناب شاہین ناز کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی سچ ہے تو کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ ایک وقت میں چاند کو 50 کنٹریز کے لوگ دیکھتے ہیں، نان مسلم ہسٹورینز یعنی جنہوں نے ہسٹوری لکھی ہیں انہوں نے اس بات کو کیوں نہیں لکھا؟ یہ آپ کی ناواقفیت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لکھا ہے، اور 50 کنٹریز کے لوگ چاند دیکھتے نہیں رہتے ہیں۔ یا یعنی یہ بتائیے کانپور میں مثلا یہاں لاکھوں کی آبادی ہے، کسی کو سے آپ پوچھئے صبح کو کتنے لوگوں نے چاند دیکھا، تو سب چاند پہ نگاہ تھوڑی گڑائے رہتے ہیں، اور کئی ملکوں نے چاند دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ ہندوستان میں مالابار کے راجہ نے جنہوں نے چاند دیکھا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے اور انہوں نے سفر بھی کیا تھا، اور تاریخ والوں نے لکھا بھی ہے کہ ان کی کشتی جو ہے ڈوب گئی تھی، وہ جا نہیں سکے تھے، ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، اور بھی لوگوں نے مورخین نے لکھا ہے، اس لیے آپ اس کی تحقیق کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے لوگوں نے دیکھا نہیں، کئی ملکوں نے دیکھا، اور جو ہے اسلام بھی لائے اس بنا پر، اور اصل تو جو مخاطب تھے ان کو دکھلانا تھا، اور مخاطب کو جو دکھلا دیا تو مخاطبوں نے اس کو جھٹلایا نہیں، بلکہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ ہاں جنہیں ایمان نہیں لاتا نہ ایمان نہیں لائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا؟ بعض نے لکھا کہ انگلی کے اشارے سے ہوا، اور بعض نے کہا کہ صرف دعا کی اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے مانگ کری تھی، اس بنا پر جبل ابو قبیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دکھلایا کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک اس سمت چلا گیا، ایک دوسری سمت چلا گیا۔ اور قرآن کریم میں اس معجزے کا تذکرہ ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ تو لہذا قرآن کریم کی اس آیت کے تحت میں آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت ڈیٹیل مل جائے گی تفسیر حقانی میں، معارف القرآن میں، اور آپ کا یہ خیال جو ہے غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا، اور جو ہے یہ آبجیکشن جو ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ آبجیکشن کا علاج ہو جائے گا۔ بس بہرحال ہمارے چند سوالات جو آج کے نشست میں ہمارے سامنے
آئے، ہم نے ان کے جوابات آپ کے سامنے عرض کیے۔ باقی کچھ اور اہم سوالات ہیں جو مستقل ویڈیو کے تقاضا کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو 2-4 روز میں ان کی ویڈیو بنا کر کے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ کرے ہمارے آپ کے یہ استفادے کا سلسلہ اللہ باقی رکھے اور ہمیں مزید جو ہے خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔